سرکار میرے آ گئے سرکار. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, ماہ ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے, اور جیسے ہی ماہ ربیع الاول شریف کا چاند دکھتا ہے تو ہر طرف نور ہی نور چھا جاتا ہے, ہر طرف نور ہی نور چھا جاتا ہے, اور تمام عاشقان رسول کے تو دل میں بھی نور چھا جاتا ہے. سبحان اللہ, 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی آخری نبی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام جس کا نام ہے ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی پیارے نبی. ہمارے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی آخری نبی بھی ہیں. ہمارے نبی کون ہیں؟ آخری نبی بھی ہے. جن کا ہم ماہ میلاد بنا رہے ہیں وہ ہیں ہمارے نبی, جن کا قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس انداز میں ذکر فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, وہ ہیں ہمارے نبی. کون ہیں؟ وہ ہیں ہمارے نبی. جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, وہ ہیں ہمارے نبی. کون ہیں؟ وہ ہیں ہمارے نبی. جن کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف انداز سے ذکر فرمایا, آپ کی تعریف بیان کی, آپ کی شان بیان کی, آپ کی عظمت بیان کی. الحمدللہ پروگرام لے کر آ چکے ہیں ہمارے نبی پیارے نبی. اور آج ہمارا کون سا ایپیسوڈ ہے؟ آج ہمارا 5th ایپیسوڈ ہے, 5واں ایپیسوڈ ہے. اور بہت ساری باتیں آپ نے سیکھی بھی, آپ نے سنی بھی. ممکن ہے, امید ہے کہ آپ نے یاد بھی رکھا ہوگا, اور اگر یاد رکھا ہے اس پر عمل بھی کریں, اسے دوسروں تک پہنچائیں بھی. ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ درود پاک کا ایک ٹارگٹ آپ نے سیٹ کرنا ہے. حمزہ بھائی یاد ہے آپ کو؟ جی, ماہ میلاد چل رہا ہے تو اس میں تو درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے. اب دیکھنا یہ کہ آپ نے کتنے پڑھ لیے درود پاک. اب آپ خود نوٹ کر لیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سمیت ہم سب غور کریں کہ ہم نے کتنے کتنے درود پاک پڑھے ہیں. کم پڑھے ہیں تو پھر تیزی آنی چاہیے, اگر سستی آ جاتی ہے تو پھر فوراً کیا آنی چاہیے؟ اسپیڈ, تیزی آنی چاہیے, پھر اسپیڈ آنی چاہیے. ٹارگٹ تک پہنچنا ہے اپنے. تو درود پاک 12,000 جس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, وہ 12,000 کم از کم کوشش کرے کہ 12ویں شریف تک ہم 12,000 درود پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کر سکیں. ٹھیک ہے, اور کرنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ درود پاک کے تو فضائل کے کیا کہنے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی حمزہ بھائی, کہاں بڑھنے جا رہے ہیں, کون سے سیگمنٹ شامل کریں گے؟ چلتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف. تو آئیں پیارے پیارے بچوں کے مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ سے جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ, ما
माशा अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए, आमीन। तो आए प्यारे प्यारे बच्चों के इट्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मिसवान भाई मौजूद है, उनसे एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है कलाम। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। मिलाद आया, मिलाद आया, मिलाद आया, मिलाद आया, आया मिलाद आया, आया मिलाद आया, आया मिलाद आया, मिलाद आया, आका का मिलाद आया, आया मिलाद आया, आया मिलाद आया, मिलाद आया। नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। मिलाद आया, आया मिलाद आया, आया मिलाद आया, मिलाद आया, आका का मिलाद आया, आया मिलाद आया, आया मिलाद आया, मिलाद आया। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहाँ मैं, सिवाय इब्लीस के जहाँ मैं, सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहाँ मैं, सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मिलाद आया, आया मिलाद आया, आया मिलाद आया, मिलाद आया, आका का मिलाद आया, आया मिलाद आया, आया मिलाद आया, मिलाद आया। ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। नेमते जिन की खा रहे हैं, तो नेमते जिन की खा रहे हैं, उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। तो नेमते जिन की खा रहे हैं, उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। मिलाद आया, मिलाद आया, मिलाद आया, मिलाद आया, आका का मिलाद आया, आया मिलाद आया, आया मिलाद आया, मिलाद आया। मैं तेरे सदक़े ज़मीन तैबा फिदा न क्यों तुझे पे हो ज़माना। मैं तेरे सदक़े ज़मीन तैबा फिदा न क्यों तुझे पे हो ज़माना।
میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پہ ہو زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے گئے کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے گئے میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا آقا کا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا تمام دنیا ہے مل کے جن کی ہے جو کی روٹی خوراک ان کی تمام دنیا ہے مل کے جن کی ہے جو کی روٹی خوراک ان کی کبھی کھجوروں پہ ہے گزارا کبھی کھجوروں پہ ہے گزارا کبھی چھوارے ہی کھا رہے گئے کبھی کھجوروں پہ ہے گزارا کبھی چھوارے ہی کھا رہے گئے میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا آقا کا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا کمڑے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا بولو نا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا پھنسا کے بغیرے علم میں بیڑا اے خدا نا خدا سہارا پھنسا کے بغیرے علم میں بیڑا اے خدا نا خدا سہارا اکیلا سالک ہے سب مخالف اکیلا سالک ہے سب مخالف ہموں میں دنیا ستا رہے گئے اکیلا سالک ہے سب مخالف ہموں میں دنیا ستا رہے گئے میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا آقا کا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا سبحان اللہ ماشاء اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا اختار کی آمد سبحان اللہ تو آئیں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام
کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رفائل بھائی موجود ہیں, انشاءاللہ ان سے ایک پیارا سا بیان سنیں گے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ سب نبیوں میں افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کی ذات تب سے ہے جب زمین و آسمان بھی نہ تھا اور یہ جہاں بھی نہ تھا, تب اللہ پاک نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے آپ نہ ہوتے تو میں دنیا ہی نہ بناتا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو سب نبیوں میں پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا نام مبارک عرش کے پایہ پر اور ہر ایک آسمان اور جنت کے درختوں اور محلات پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جس طرح سامنے سے دیکھتے ہیں ایسے ہی اپنے پیچھے سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی شان یہ ہے کہ رات کو اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے دن کے وقت روشنی میں دیکھتے ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو روشن کر دے اور صحابہ کرام اس روشنی کے ذریعے گھر پہنچ جائے. سبحان اللہ. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے لعاب دہن یعنی مبارک تھوک سے کھارے پانی کو میٹھا فرما دے. سبحان اللہ. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے اور جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو سب سے نرالی ہے. آپ کی شان تو اس قدر بلند ہے کہ ساری مخلوق مل کر بھی آپ کی شان و عظمت کو بیان نہیں کر سکتی. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میں تمام خوبیاں جمع ہے, لہٰذا میں آپ کی کس کس خوبی کو بیان کروں. میں آپ کو نبیوں کا سردار کہوں, اپنا آقا و مولا کہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باغ کا خوبصورت پھول کہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف و ثنا کس طرح بیان کروں. تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا کمال کا آپ نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا, ماشاءاللہ. بہت ہی پیارا انداز تھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے, آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ کو اس پیارے سے سیگمنٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اضافہ ہوا ہوگا. ماشاءاللہ بیان بھی اچھا ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا گیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے. اسی کے ساتھ میں ایک بات ایڈ کروں,
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے خادم ہیں، کون ہے؟ خادم، آپ کے خادم ہیں، یعنی بچپن میں ہی آپ کی خدمت میں آ گئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ 10 سال میں نے 10 سال خدمت کی، کبھی مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تف نہ فرمایا۔ کیا نہیں فرمایا؟ تف نہ فرمایا۔ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ یہ ہم غور کرنے والی بات ہے ہمارے لیے نا، یعنی ہمیں کس طرح اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے خادم کے ساتھ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رویہ کہ آپ نے کبھی تف نہ فرمایا۔ ہم بات بات پر اوف تف، پتہ نہیں کیا اپنے والدین کے ساتھ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اپنی زبان کو ہم دیکھیں کیا الفاظ نکالتے ہیں، وہ بھی کن کے لیے؟ والدین کے لیے، بڑے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے۔ اور ہم کن کے امتی ہیں؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی وہ ہے کہ اپنے خادم کو کبھی تف نہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرما رہے ہیں نا۔ پیارے بچوں، ہم جن کا ماہ میلاد منا رہے ہیں نا، تو آپ غور کریں، یہ جو ان کی خوبیاں تھیں جو اپنانے والی ہیں، ہمیں اپنانی چاہیے۔ ہمارے اندر یہ خوبیاں آ جائیں، انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملے گی۔ اور ماہ میلاد کی برکت سے آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حسن اخلاق کو، اس اسوہ حسنہ کو، کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں فالو کرنا چاہیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر چلنے والا بھی بنائے۔ بڑھنے جا رہے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ جی حمزہ بھائی، کہاں بڑھ رہے ہیں اور کون سا سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں؟ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں ایک اور پیارے سے سیگمنٹ کی جانب، اور یہ ایک طرح سے ایک ایکٹیویٹی بھی ہے بچوں کے لیے، اور سیگمنٹ کا نام ہے ادھر سوال ادھر جواب۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ادھر سوال ادھر جواب۔ ہمارے ساتھ ہیں رفائل بھائی اور ہیں عفیف بھائی۔ اچھا، رفائل بھائی سے کریں گے حمزہ بھائی سوال، ٹھیک ہے؟ اور آپ سے میں کروں گا۔ آپ نے بھی جوابات دینے ہیں تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ٹائم اتنا نہیں ملے گا آپ کو۔ اچھا رفائل بھائی، آپ نے بھی جلدی جلدی جوابات دینے ہیں۔ حمزہ بھائی سب سے پہلے آپ سے سوال کریں گے، دیکھتے ہیں آپ کتنے جوابات دیتے ہیں۔ جی حمزہ بھائی۔ سوال نمبر 1، کس نبی علیہ السلام کی امت سب سے پہلے پل صراط پر گزرے گی؟ سوال نمبر 2، وہ کون سے صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک میں لفظ احمد کتنی بار آیا ہے؟ 1۔ سوال نمبر 4، پانچوں نماز میں پڑھی جانے والی فرض رکعتوں کی تعداد بتائیے۔ سوال نمبر 5، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام بتائیے۔ پردادا کا نام؟ جی دادا کا نام پوچھ لیں آپ۔ چلے بھائی، پردادا کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ دادا کا نام کیا؟ چلے پہلے یہ بتائیں۔ عبد المطلب۔ عبد المطلب۔ اب ان کے والد صاحب کا نام بتا دیں۔ دادا نہیں نا، ان کے والد صاحب۔ عفیف بھائی کو پتا ہے؟ عفیف بھائی بتائیں گے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ، صحیح جواب درست ہے۔ جی کیا سوال بات ہے؟ نمبر 6، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ آیت الکرسی۔ جی رفائل بھائی، آپ نے 6 سوالات میں سے 3 سوالات کے درست جوابات دیے، تو اس لیے آپ کا سکور ابھی 3 ہے۔ اب بڑھتے ہیں ماجد بھائی کی جانب، دیکھتے ہیں کہ عفیف بھائی کتنا سکور جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں۔ صحیح جواب تو آپ بتائیں پہلے۔ اچھا جی، ہاں صحیح جواب۔ سوال نمبر 1 تھا، کس نبی علیہ السلام کی امت سب سے پہلے پل صراط پر گزرے گی؟ اس کا درست جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے پل صراط پر گزرے گی۔ سوال نمبر 4 ہے، پانچوں نماز میں پڑھی جانے والی فرض رکعتوں کی تعداد بتائیے۔ تو اگر اس کو پورا ٹوٹل کرتے ہیں تو ہمارے پاس 17 رکعتیں آتی ہیں، 17 رکعتیں ہیں۔ اور سوال نمبر 5 تھا، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام بتائیے، جو کہ ہمارے عفیف بھائی نے بھی بتایا، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بڑھتے ہیں ماجد بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ عفیف بھائی کتنا سکور اچیو کرتے ہیں۔ جی چلے بھائی، عفیف بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی عفیف بھائی کو ابھی جواب تو درست دے دیا ہے، خیر دیکھتے ہیں اگر یہ پیچھے رہ رہے ہوں گے تو ان کو ایڈ کر دیں گے، پھر اگر آگے بڑھ گئے تو محنت تو نہیں کر سکتے ہم۔ سوال نمبر 1، حبیب اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حبیب وہ اللہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں۔ نماز کا دوسرا فرض بتائیے۔
حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد کا نام بتائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آدم ثانی کس نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو. آپ نے بھی 3 غلطیاں کر دی ہیں اور 3 جواب درست دیے ہیں. آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں. آدم ثانی حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کہتے, وہ تو خود آدم علیہ السلام ہے. تو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو؟ کہ آپ نے دوبارہ جو ہے وہ دنیا کو آباد کیا, کیونکہ آپ کے علاوہ دنیا میں سب ختم ہو گیا تھا طوفان نوح کے بعد. ان سے پھر دنیا دوبارہ آگے چلی, تو آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے ایک غلطی کی تھی, نماز کا دوسرا فرض بتائیے. قیام. سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ تکبیر تحریمہ آتا ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد کیا ہے؟ قیام. اب قیام میں کیا کرتے ہیں ہم؟ قرات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قرات کرتے ہیں. پھر رکوع آتا ہے, پھر سجدہ آتا ہے, پھر سب سے آخر میں جو قاعدہ ہوتا ہے, اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کا فرسٹ قاعدہ ہی قاعدہ اخیرہ ہے, اور اگر 4 رکعت والی فرض نماز ہے تو اس کا سیکنڈ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ ہے. اور اس قاعدہ اخیرہ کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں, سلام کا مطلب خروج بسنی, نماز سے نکل جانا. کیا کرنا؟ نماز سے نکل جانا. تو یہ فرض آتا ہے. تو یہ ٹوٹل کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض ہیں. اسی طرح آپ سے غلطی ہوئی, حبیب اللہ کس کا لقب ہے؟ حبیب اللہ کس کا لقب ہو سکتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ اللہ کا محبوب کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ارے یہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا فرق بیان کیا گیا کہ وہ کلیم اللہ ہے. اللہ پاک نے ان کو کلام کرنے کا شرف بخشا. کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اپنے سے کلام کرنے کا. تو یہ کیا ہو گئے؟ کلیم اللہ. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے؟ محبوب ہیں. کیا ہے؟ محبوب ہے, پسندیدہ ہے, چنے ہوئے ہیں. تو کیا ہے؟ حبیب اللہ ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اسی طرح اور بھی انبیاء کرام کے القابات ہیں. خلیل اللہ کن کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. روح اللہ کن کا لقب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. نجی اللہ کن کا لقب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا. تو اس طرح کیا ہے؟ یہ القابات ہیں. یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. مشہور القابات جو ہے نا وہ یاد ہونے چاہیے کہ حبیب اللہ کن کا لقب ہے, اسی طرح خلیل اللہ ہو گیا کن کا لقب ہے, روح اللہ, ذبیح اللہ کن کے القابات ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. سیگمنٹ تھا ادھر سوال ادھر جواب. سوال ادھر سے ہو رہا تھا, جواب ادھر سے آ رہا تھا. اور بہت ساری باتیں امید ہے کہ آپ نے سیکھی, سنی, ان کو یاد رکھیں, ان کو نوٹ بھی کر لیا کریں اگر کوئی نئی بات معلوم ہو, تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہونے کے ساتھ وہ محفوظ بھی ہو جائے. دیکھیں میموری جو ہوتی ہے نا, شارٹ ٹرم میموری کہلاتی ہے. یہ آپ کے پاس ایک مرتبہ جب آئے گی نا وہ نکل جائے گی. پھر کل آپ بولیں گے کچھ کچا یاد ہے, پرسوں بولیں گے تھوڑا سا رہ گیا ہے, اس کے بعد تو وہ نظر ہی نہیں آئے گا کام ہے. ٹھیک ہے, اس کا ریویژن چاہیے ہوتا ہے, تکرار چاہیے ہوتی ہے. محفوظ ہو جائے گا تو وہ آپ پڑھیں گے دوبارہ تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ میں نے ایپیسوڈ 5 ہمارے نبی پیارے نبی میں سنا تھا. یہ تو ہمارا سیگمنٹ تھا ادھر سوال ادھر جواب. اب بڑھتے ہیں ایک سیگمنٹ کی طرف, لیکن اس سے پہلے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ہم میلاد کیسے منائیں. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عریض بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیارے پیارے واقعات پڑھ رہا ہوں. اچھا, اس میں سے کوئی بات مجھے بھی شیئر کرے نا. زین بھائی, اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہیں. لیکن یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ ایک بکلٹ ہے جس کا نام نور والا چہرہ ہے. اس کا ٹائٹل پیج کتنا پیارا ہے نا. صرف ٹائٹل ہی نہیں, اس میں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے واقعات ہیں. اور زین بھائی آپ اس کتاب کو لے کر ضرور پڑھیں اور میلاد کے مہینے کو سیلیبریٹ کریں. مگر اس سے میلاد کیسے سیلیبریٹ ہو سکتا ہے؟ میلاد منانے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھیں اور آپ کی سیرت کو فالو کر کے اپنی لائف گزاریں. تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا کیسے میلاد منانا ہے, ایسے میلاد منانا ہے. اور کیسے میلاد منانا ہے, آئیے بڑھتے ہیں حفیظ بھائی کی طرف. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے اللہ پاک کے نیک بندوں کے ایمان لانے کا واقعہ. اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیارے صحابی اصحاب صفا میں ایک بزرگ ہستی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں گے. وہ کس طرح ایمان لائے تھے. آپ رضی اللہ عنہ اصفہان یعنی ایران کے رہنے والے تھے.
آپ رضی اللہ عنہ دین حق کی تلاش کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکل کر مختلف دینی لیڈرز کی صحبت میں رہے۔ ایک عالم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ اس عالم کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک غیر مسلم کے ہاتھ بیچ دیا۔ تقریباً 10 بار مختلف لوگوں نے آپ کو بیچا۔ آخر کار بکتے بکاتے آپ مدینہ شریف پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں اتار رہے تھے کہ اچانک آپ نے ایک خبر سنی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ کے قریب قبا کے مقام پر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ اسی وقت کھجور کے درخت سے نیچے تشریف لائے اور قبا کی طرف جانے لگے۔ آپ کا مالک غیر مسلم تھا، اس نے آپ کو مارا اور کہا کہ اپنا کام کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، لیکن جیسے ہی آپ کو موقع ملا کچھ کھجوریں لے کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تم کھا لو، اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کھایا۔ یوں ایک نشانی آپ نے نوٹ کر لی جو عالم نے آپ کو بتائی تھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ پھر آپ کچھ کھجوریں لے کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھجور کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی کھجوریں کھائی۔ یوں دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرمائیں گے۔ اور اسی دوران آپ نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا جو کہ تیسری نشانی تھی، اور پھر یوں آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھے ہمارے عفیف بھائی جنہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے۔ تو آئیں بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معجزات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ معجزات۔ تو پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ہم کچھ معجزات سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ مزید ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ سننے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ پہلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو کچھ نہ کچھ معجزات ضرور عطا فرمائے ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو معجزات دیے گئے صرف وہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر عصا مارا تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ترجمہ کنز الایمان، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں، یعنی نمرود نے جو آپ علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی، اس آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جس کپڑے کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا لیا، اس کپڑے کو بھی آگ نہیں جلایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. کنہیں زندہ کر دیتے تھے؟ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں کا انتقال ہو گیا تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام والے معجزے کی بھی مثال قائم کر دی. اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام والا میں نے آپ کو جو معجزہ بتایا نا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی ایک معجزہ ملا. وہ معجزہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے تھے. کس سے؟ پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے تھے. اب پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے پتھر سے پانی نکلنا پھر بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے نا کہ پتھر زمین کی جنس سے ہے اور زمین سے تو پانی نکلتا ہے، چشمے جاری ہوتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، کنویں کا پانی جو ہوتا ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں پر جو بورنگ کا پانی ہوتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. تو پتھر سے پانی نکلنا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. سبحان اللہ. اور وہ پانی پتہ ہے کتنا تھا کہ 1500 آدمیوں نے اسے پیا. کتنے آدمیوں نے؟ 1500 آدمیوں نے اس پانی کو پیا. تو آج یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سا معجزہ ہم سننے والے ہیں. یہ سب کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی بتائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کون ہیں؟ صحابی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن، کس دن؟ احمد بھائی حدیبیہ کے دن سے کیا مراد ہے؟ حدیبیہ کے دن سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف جا رہے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو بیچ میں حدیبیہ کے میدان میں ٹھہرے تھے. تو اس دن کی یہ بات ہو رہی ہے. حدیبیہ کے دن ہم لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی ختم ہو چکا تھا. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے سارے لوگ پریشان تھے. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں سے پریشان ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس پینے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک برتن تھا. کیا تھا؟ ان کے پاس برتن تھا. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک مطلب ہاتھ کو کہتے ہیں. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈال دیا. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ نکلے. سبحان اللہ. اب پتہ ہے وہ اس پانی کو کتنا استعمال کیا گیا، جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ کتنے لوگوں نے اسے پیا؟ 1500 لوگوں نے پیا تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے اس سے پانی پیا اور وضو بھی کر لیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی، کوانٹٹی کتنی تھی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 1500 لوگ تھے. کتنے تھے؟ 1500. اچھا، یہاں پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا نہیں بتایا کہ ہم 1500 لوگ تھے، انہوں نے ایک اور اضافی چیز بتائی تھی. وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے اور اس سے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا نظریہ کس طرح کا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم 1500 لوگ تھے. کتنے تھے؟ 1500 لوگ تھے. لیکن اگر ہماری تعداد 1,00,000 بھی ہوتی تو بھی وہ پانی ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا. سبحان اللہ. یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نظریہ تھا کہ وہ اس بات پر بلیو رکھتے تھے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ پانی کے چشمے اپنے ہاتھوں سے جاری کر سکتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، اتنا پانی کہ 1,00,000 لوگ بھی اگر اسے پیے نا تو بھی پانی سب کے لیے کافی ہو جائے. تو پیارے بچوں، اس سے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نظریہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. وہ یہ بلیو رکھتے تھے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ آپ صرف ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری نہیں کر سکتے بلکہ اتنا پانی جاری کر سکتے ہیں کہ 1,00,000 لوگ بھی اگر اسے پیے نا تو بھی وہ پانی ان سب کے لیے کافی ہو جائے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس حسین منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کا بڑا ہی پیارا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں، کتنا ہی انٹرسٹنگ معجزہ تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور معجزے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट मौजज़ात नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा सुना। तो हमें मौजज़ात नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। और क्या बात है, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की सुनते जाएं, मोहब्बत में इजाफा होता चला जाएगा। बढ़ने जा रहे हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लफ्ज ढूंढे जुमले बनाइए। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदन चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं अपने प्रोग्राम की एक्टिविटीज वाले सेगमेंट में। कौन से वाले सेगमेंट में? एक्टिविटी वाले और आखिरी सेगमेंट में। कौन सा सेगमेंट है? आखिरी सेगमेंट और एक्टिविटी वाला सेगमेंट है। इंशाल्लाह इसमें एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी होगी और एक्टिविटी का नाम है लफ्ज ढूंढे जुमले बनाए। लफ्ज ढूंढना है, जुमला बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बोर्ड्स हैं। एक बोर्ड में कुछ अल्फाज हैं, तो इन अल्फाज को आपने जोड़ना है और एक प्यारा सा अच्छा सा जुमला बनाना है। इंशाल्लाह आप जैसे ही वो उस जुमले को आप बताएंगे तो इंशाल्लाह माजिद भाई उस जुमले को यहाँ पर लिख देंगे। आपको मिसाल भी दे रहे हैं, ठीक है? आप तवज्जो कीजिएगा किस तरह जुमला आपको बनाना है। जी हमजा भाई बताएं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है लालच बुरी और ये बला है। लालच बुरी बला है। यहाँ पर कुछ अल्फाज थे, उनको जोड़ के एक जुमला बन गया, लालच बुरी बला है। ऐसे ही आपने दीगर जुमले बनाने हैं। तो समझ आ गया आपको? कौन आएगा बताएं? कौन कौन आना चाहता है? यहाँ से आप आए, आप आ जाए, चल आ जाए। अच्छा आप यहाँ आ जाए, नात ख्वां इस्लाम पे थोड़ा वहाँ चले जाएं। चले अपना नाम बताएं आप। सैयद मुस्तफ़ा तारी। मुस्तफ़ा भाई हैं, क्या है? मुस्तफ़ा भाई सैयद साहब हैं। जी आप नाम बताएं। मोहम्मद हसन अज़हर तारी। हसन भाई है माशाल्लाह। अच्छा देखें, जुमला आपने बनाना है, ये आपकी मर्जी है कि आप 3 में जुमला बना दे, 3 लफ्जों के साथ या 6 लफ्जों के साथ बनाए, लेकिन वो अल्फाज इसी में से होने चाहिए। हमें ये करना चाहिए, ठीक है? वो करना चाहिए, लेकिन वो जुमला नहीं कंसिडर किया जाएगा आपका। सही है? आपने जुमला बनाना है, मिसाल के तौर पर दुरूद पाक पढ़ें, इस तरह के जुमले आपने बनाने, ठीक है? इस तरह आपने जुमले बनाने। चलें भाई, सबसे पहले कौन बनाएगा? सैयद साहब। सैयद साहब से स्टार्ट। चलें सैयद साहब बताएं। खुशबू लगाना सुन्नत है। खुशबू लगाना सुन्नत है, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। खुशबू लगाना सुन्नत है। जी हसन भाई। रोज़ा एक इबादत है। रोज़ा एक इबादत है। जी सैयद साहब। सैयद साहब बताएं। लालच बुरी बला है। क्या है? लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। भाई अच्छी बला कौन सी है फिर? अच्छी बला नहीं है ना? अच्छी बला, नेकियों की लालच क्या है? अच्छी चीज है। बुरी बला से मुराद क्या होता है? लालच जो जब बोला जाए ना, लालच सिर्फ क्या बोला जाए? सिर्फ लालच, तो इससे मुराद होता है बुरी लालच। वो यानी कि पैसों की लालच, ठीक है, माल की लालच और बुरे कामों की लालच, गुनाहों वाले कामों की लालच, तो ये मुराद होता है। लेकिन जो अच्छी लालच होती है, मिसाल के तौर पर कोई ये सोचता है यार मैं काश मुझे मौका मिले, मैं इतनी इबादत करूं अल्लाह पाक की, काश मुझे मदीने पाक जाना नसीब हो जाए, ये लालच है ना तरह से। ये मदीने पाक जा रहा है, मैं भी जाऊं, तो ये अच्छी बात है। क्या है ये? अच्छी बात। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा माल अगर इसलिए मिले कि मदीने जाना है। वाह जबरदस्त, हमजा भाई माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। लालच बुरी बला है, लिख दिया भाई। जी हसन भाई। हसन रजा बताएं। किबला रुख बैठना चाहिए। किबला रुख बैठना चाहिए है। हमजा भाई देख लें आप, किबला भी लिखा हुआ है, रुख बैठना चाहिए। ठीक है, सही है साहब। बैठना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ना नहीं, दुरूद पाक पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं है। चलो भाई टाइम खत्म हो गया। अब बताएं, हसन भाई ने बता दिया, जीत जाएंगे। जी हसन भाई बता दें आप जल्दी से। दुरूद पाक से ही बना दे, चले हिंट दे दी। दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक पढ़े जी, दुरूद पाक पढ़े। देखें आप हमजा भाई। जी बिल्कुल है, दुरूद पाक पढ़ें। अच्छा इससे पहले एक और लफ्ज भी आप लगा सकते हैं जो कि रोजाना, रोजाना दुरूद पाक पढ़ें। हाँ लिखा हुआ है जी, रोजाना दुरूद तो पाक आपका पढ़ें। जुमला अच्छा हो जाएगा। रोजाना दुरूद पाक पढ़ें, क्या बनेगा? रोजाना दुरूद पाक पढ़ें। लेकिन चूंकि आपने जो जुमला बनाया है दुरूद पाक पढ़ें वो भी दुरुस्त है, तो मालूम हुआ कि इस राउंड के, इस एक्टिविटी के विनर कौन है? हमारे हसन भाई। सैयद साहब ने आपको जीत दे दी। क्या दे दी? आपको जीतने दे दिया। ठीक है, आप बोले मैंने आपको जीतने दिया। मैंने आपको जीत दे दी, आगे कर दिया। ठीक है माशाल्लाह भाई, सईद का सदका लेंगे ना आप तो। चलें हसन रजा भाई माशाल्लाह जीत गए। हम जुमले देख लेते हैं।
خوشبو لگانا سنت ہے. خوشبو ایسی سنت مبارکہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب تحفے میں دی جائیں تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے. ایک ان میں سے ہے خوشبو. کیا ہے؟ خوشبو. یعنی جب آپ کو خوشبو کوئی تحفے میں دے تو آپ اس کو رد نہ کریں. رد سے مراد یہ ہے کہ اس کو قبول کر لیں. کیا کریں گے؟ قبول کر لیں گے, اس کو لگا لیں گے. خوشبو دینا تحفے میں دینا سنت مبارکہ ہے, اسی طرح خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے. خوشبو لگانی بھی چاہیے. اس سے خوشبو لگانے سے اچھی خوشبو ہوگی. خوشبو لگانے سے حافظہ بھی کیا ہوتا ہے؟ میموری شارپ ہو جائے گی, تیز ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ تیز ہو جائے گی. اچھا جی, دوسرا جملہ ہمارے سید صاحب نے بنایا تھا, لالچ بری بلا ہے. زبردست, اچھا جملہ تھا. حسان رضا نے بنائے 3 جملے. روزہ ایک عبادت ہے, بہترین, اور یہ ارکان اسلام میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے. قبلہ رخ بیٹھنا چاہیے. قبلہ رخ بیٹھنا چاہیے. روزانہ درود پاک پڑھے ہیں. تو یوں آپ نے 3 جملے بنائے, بہت اچھے جملے ہیں. درود پاک بھی پڑھنا چاہیے, قبلہ رخ بھی بیٹھنا چاہیے. خصوصاً بچے یہ توجہ رکھا کریں کہ جب آپ سبق پڑھ رہے ہوں, چاہے وہ اسکول کا ہو چاہے وہ مدرسے کا ہو, جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہوں, جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں, تو کس طرح بیٹھیں؟ قبلہ رخ بیٹھیں. اور کوشش کریں کہ قبلہ رخ آپ کے پاؤں نہ ہو. ادب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں ملیں گی اس کی. با ادب کیا ہوتا ہے؟ با نصیب. جو ادب کرتا ہے وہ نصیب والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ادب کریں, قبلہ رخ پاؤں نہ کریں, تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ تشریف رکھیں, آپ بھی تشریف رکھیں. سید صاحب آپ بھی ماشاءاللہ. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل, پیارے بچوں, آپ نے دیکھتے رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دیکھتے رہنا. ماہ میلاد منانا ہے کس کے ساتھ؟ مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے کچھ نعرے شامل کرتے ہیں. حمزہ بھائی لگائیں گے نعرے, اس کا جواب دیں گے ہم. جی حمزہ بھائی. سرکار کی آمد, مرحبا. آقا کی آمد, مرحبا. داتا کی آمد, مرحبا. گھوڑے کی آمد, مرحبا. حضور کی آمد, مرحبا. نور کی آمد, مرحبا. رسول کی آمد, مرحبا. فل کی آمد, مرحبا. آخر کی آمد, مرحبا. آقا اتار کی آمد, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم آیا ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا